بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل طائف کی بدسلوکی۔ چلتے چلتے پیدل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف پہنچ گئے۔ طائف میں عمرو بن عمیر کے تینوں بیٹے عبد جلیل، مسعود اور حبیب کٹھے بیٹھے مل گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا پیغام پیش کیا۔ وہ بدبخت لوگ تھے، رعونت، اکڑ، تکبر اور کفر کے مارے مغرور۔ ایک نے کہا، وہ کعبے کا پردہ پھاڑے۔ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو جس کے پاس سفر کے لیے سواری تک نہ ہو۔ دوسرا ناک چڑھا کے بولا، اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا جس کو رسول بنا کے بھیجتا۔ تیسرا سب سے بد فطرت تھا، رعونت اور نفرت سے اس کا چہرہ سیاہ ہو رہا تھا۔ بولا، میں ہرگز تم سے بات نہ کروں گا۔ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہاری بات رد کرنا خطرناک ہے۔ اگر تم خدا پہ جھوٹ بول رہے ہو تو یہ بات میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک جھوٹے سے بات کروں۔ ان بد فطرت لوگوں نے صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی ہی نہیں کی، اپنے شہر کے اوباش، آوارہ گرد اور لفنگے لڑکوں کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ بدکماش لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ وہ لوگ گالیاں بکتے، تالیاں بجاتے، یہی نہیں، ان بدطینت لوگوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پتھر مارنے شروع کر دیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید بن حارث تڑپ تڑپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیچھے، دائیں بائیں ہر طرف سے آتے پتھروں کو اپنے ہاتھوں اور جسم سے روکتے۔ سیدنا زید کا جسم لہولہان ہو گیا۔ کوئی پتھر سر پہ پڑتا، سر سے خون ابلنے لگتا، کوئی بازوؤں پہ لگے، ٹانگوں پہ زخم آئے تو چلا نہ جائے۔ اس کے باوجود سیدنا زید کے جسم کو چھو چھو کے پتھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پنڈلیوں پہ جا لگے۔ کئی گہرے زخم آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے متبرک خون بہنے لگا۔ مقدس ایڑیاں تک خون آلود ہو گئیں۔ ہفتوں مہینوں کے لمبے سفر سے ٹوٹے نالے مبارک خون سے بھر گئے۔ بھوکے پیاسے، بے وطن، بے آسرا، تھکے نڈھال، ٹوٹے جسموں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام زید پتھروں کی بچھاڑ سے لہولہان ہو کے اس بستی سے باہر نکلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ غلام نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کے فصیل والے شہر کے باہر ایک باغ کی طرف جاتے ہوئے پانی سے آقا کے زخم دھوئے۔ نالے مبارک اتارنے چاہے تو وہ جمے ہوئے خون کے ساتھ پاؤں سے چپکے ہوئے تھے۔ سیدنا زید اپنے زخموں کو بھول کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کو سہلاتے جاتے اور روتے جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملائے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کے اپنے خدا سے اس روز ایسی دعا مانگی جو پہلے کبھی نہ مانگی تھی۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی نظر میں اپنی بے قدری اور بے عزتی کا صرف تجھ سے شکوہ کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے مہربان، اے کمزوروں اور ناتوانوں سے پیار کرنے والے، تو ہی تو میرا رب ہے، پھر تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو مجھے کسی بیگانے کے سپرد کر رہا ہے جو میرے ساتھ نفرت اور حقارت سے پیش آئے، یا کسی دشمن کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے تو مجھے ان سب دکھوں اور تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے بہت وسیع ہے، کافی ہے۔ میں اپنے ٹوٹے جسم کے ساتھ تیری عافیت کی پناہ میں آتا ہوں۔ تیری رحم بھری گود، تیرے چہرے کا وہ نور جس سے اندھیرے روشنی بن جاتے ہیں، اس طرف آتا ہوں۔ تیرے جس نور سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، تیرے اسی نور کی پناہ لیتا ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے جس سے مجھ پہ تیرا غضب، عذاب نازل ہو۔ تجھ ہی کو منانا ہے اس وقت جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھ میں نہ طاقت ہے نہ زور ہے۔ جو بھی طاقت ہے وہ تیرا ہی صدقہ ہے، جو بھی قوت ہے وہ تیری عطا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی تدبیر کارگر نہیں، کارساز تو ہی ہے، ہر بگڑی بنانے والا تو ہی میرا خدا، سب مہربانوں سے مہربان، مہربان خدا سب دیکھ رہا تھا، سب سن رہا تھا۔ یہ دعا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں سے آسمان تک پہنچی تو آسمان سے جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بولے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ پہاڑوں پہ ہر طرح کی دسترس رکھتے ہیں اور خدا نے انہیں آپ کی کمان میں دے کر بھیجا ہے۔ آپ کا ہر حکم ان کے لیے خدا کا حکم ہے۔ آپ اگر حکم کریں ان دو پہاڑوں کے بیچ جو نافرمان ہیں، جنہوں نے آپ کو دکھ پہنچائے، زخم دیے، انہیں یہ پہاڑوں کے بیچ پیس کے رکھ دیں، انہیں صفائی ہستی سے مٹا دیں۔ آپ کے ایک خون کی بہی بوند کے بدلے ان کی آنے والی ساری نسلیں مٹا دیں۔ تعمیل ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم دکھی چہرے، لہولہان جسم، خون آلود پنڈلیوں اور جمے خون کے جوتوں میں تڑپ کے بولے، نہیں نہیں، ایسا نہ کرو۔ اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں خدا کے پیغام کو پھیلائیں گی، انہیں کچھ نہ کہو۔ کسی کو کیا پتا، زندگی کے اس دردناک ترین لمحے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ہمارے برصغیر پاک و ہند میں بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے مانگی ہو، جہاں کچھ سالوں بعد اسی بستی کے لوگوں کے ایک نوجوان فرزند محمد بن قاسم نے دیبل کو فتح کر کے پاک و ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے فلاح کا دروازہ کھولنا تھا۔ وہ خوش بخت جوان جرنیل بدبخت اہل طائف کے سقفی سرداروں کا بیٹا تھا۔ جب آسمان سے خدا نے پہاڑوں اور زمینوں کی ساری کنجیاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھ دیں تو اسی شہر طائف کی دیوار کے ساتھ انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور غلام کو دیکھ کے مغرور مکے کے دو مشرک رسول دشمن شیبہ بن ربی اور عتبہ بن ربی کے پتھر دلوں پہ راج کرنے والے خدا نے ایک خیال ڈالا۔ وہ سوچنے لگے کہ یہ کیسا انوکھا انسان ہے، جسم زخم زخم ہے، پیاسا ہے، بھوکا ہے، شہر کے باہر کی جس دیوار پہ ٹیک لگائے بیٹھا ہے، اسی دیوار پہ پکے ہوئے رس بھرے مہکتے تازہ انگوروں کے گچھے اس کے زخمی ہاتھوں کے پاس ہوا سے سرک رہے ہیں، چہرے کے آس پاس پکے ہوئے انگوروں کے گوشے لٹک رہے ہیں، مگر یہ کمال کا امانت دار ہے کہ ان انگوروں کا ایک دانہ بھی نہیں توڑ رہا۔ ارادے تو بدبخت ترین لوگوں کے بھی خدا کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ انہی دو دشمن عتبہ اور شیبہ نے اپنے غلام عداس کو کہا کہ ایک تشتری میں کچھ تازہ انگور لے جا کر ان دونوں زخمیوں کو پیش کر دے۔ یہ دونوں عتبہ اور شیبہ کئی پشتوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے تھے کہ بچپن سے یہ صادق الامین ہیں۔ ان کے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم اور عبد شمس آپس میں جڑواں بھائی تھے، مگر انہوں نے نسل در نسل سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا ہوا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیدنا ہاشم کے پڑپوتے ہیں جن پہ سارا قریش فخر کرتا تھا، جو بھوکوں کو شام سے پکی ہوئی روٹیاں منگوا کے شوربے میں چورا کر کے کھلاتے تھے۔ انہوں نے انگوروں کے کچھ گوشے بھیج کے کہنے کو اپنے مشترکہ اجداد کی مہمان نوازی کا تھوڑا سا حق ادا کیا۔ عداس انگوروں کے گوشے لے کر حاضر ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کے گوشوں کو ہاتھ لگایا۔ عداس چونکا، تھا تو غلام مگر تھا صاحب علم، بولا، سرکار یہ جو کلمہ آپ نے پڑھا ہے، یہاں تو لوگ یہ نہیں پڑھتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کہاں سے ہو؟ عداس بولا، میں نینوا کا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، فرمایا، تم مرد صالح یونس بن متی کے شہر کے رہنے والے ہو؟ عداس چونکا، بولا، آپ کو کیسے معلوم؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں اور مجھ میں ایک رشتہ ہے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی رسول ہوں۔ عداس یہ سن کر سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ محبت سے اس کا جسم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گیا اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں اور سر کو بوسہ دیا اور بولا، میں عیسیٰ ابن مریم کا ماننے والا ہوں، جنہوں نے ایک آخری نبی کے آنے کی بشارت دی تھی اور کہا تھا کہ ان کے جوتوں کے تسمے کھولنا بھی ان کے لیے اعزاز ہوگا۔ اس نبی کے آنے کا یہی وقت ہے۔ آپ وہی رسول برحق ہیں، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے جوتوں میں پڑے زخمی پیروں کو سہلانا میرے لیے سعادت ہے۔ یہ کہہ کے عداس نے پھر ایک بار جھک کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں پہ ادب سے ہاتھ لگایا اور عقیدت سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو ایک بار پھر چوم لیا۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔